بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بھیجے محمد حضرات، اس مجلس کا عنوان، اس عشرے کا عنوان جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام وارث انبیاء۔ میں حدیث تشبیہ کے ذریعے بھی ان مجالس کا آغاز کر سکتا تھا، لیکن میں نے حدیث تشبیہ کے بجائے حدیث عبادت کہ ذکر علی عبادت ہے، کیونکہ الحمدللہ اب قوم میں بنسبت پہلے کے بہت زیادہ عبادت گزار پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا عبادت ہے، اور انہی عبادتوں میں ایک عبادت ذکر مولا علی کا کرنا بھی عبادت ہے۔ حیداری! اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے، دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی عبادت ہے، خمس کی ادائیگی بھی عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا بھی عبادت ہے، اور مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ یعنی اس وقت جتنی دیر مجلس میں آپ بیٹھیں گے، پڑھنے والا بھی عبادت کر رہا ہے، سننے والا بھی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب آپ مجلس میں شریک ہوں تو باوضو آئیں، کیونکہ آپ عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، لیکن ہر عبادت گزار کان کھول کے ایک بات سن لے کہ یہ تمام عبادتیں سب کی سب برابر نہیں ہیں، بلکہ ذکر امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ عبادت نہیں ہوگی تو نہ نماز عبادت بنے گی، نہ روزہ عبادت بنے گا، نہ حج عبادت بنے گا، نہ زکوٰۃ عبادت بنے گی، نہ خمس کی ادائیگی عبادت بنے گی، کیونکہ اجر رسالت میں علی کی محبت کو، ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اجر رسالت میں مولا کائنات کی محبت کو طلب کیا گیا ہے۔ تو جب تک کہ ولایت علی نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول نہیں ہے۔
میں نے یہ موضوع کیوں رکھا کہ حضرت علی علیہ السلام وارث انبیاء، اس کا سبب یہ ہے کہ مٹی کے گھروندوں سے انوار طیبہ کا تقابل اچھا نہیں ہے۔ اب کچھ ایسے ناقص زبانیں اور ایسے کچھ ناقص قلم چل رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب برابر ہیں، دور اول کے سب برابر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، 40 سال کی عمر میں اسلام لانے والا اور جوف کعبہ میں پیدا ہو کر اللہ کا سجدہ کرنے والا، یعنی زمین پر جب مولا نے پہلا قدم رکھا ہے تو سر کو سجدے میں رکھ دیا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ 40 سال تک سورہ بقرہ کا نہ یاد کرنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے گھوڑے کی ایک رکعت میں قدم رکھا تو دوسری رکعت تک ختم قرآن کر دیا۔ کفر کی گودوں میں پلنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جو خود کعبے میں پیدا ہوا ہو، جو آغوش رسول میں پروان چڑھا ہو، جس نے زبان رسول کو چوسا ہو، جس کے قدم مہر نبوت پہ گئے ہوں۔ اگر اسے رات میں کبھی نیند آئی ہو تو بستر پیغمبر جسے ملا ہو، اس کا مقابلہ کفر کے گھروں میں پلے ہوئے افراد نہیں کر سکتے۔ کہا گیا سب برابر۔ ارے بھیا، جب یہ انبیاء سے افضل ہے، اس پر بھی ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا جھگڑا ہوا تھا کہ شیعہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آئے ہائے، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، دنیا میں ایسے بھی ہیں جو پتھر کو اللہ سمجھتے ہیں، دنیا میں ایسے بھی ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں ایسے بھی ہیں جو پانی کو پرنام کرتے ہیں، دنیا میں ایسے بھی ہیں جو مردوں کو جاتے دیکھتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ہم تو حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کے پیروکار ہیں، نہ ہم حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں، نہ ہم حضرت علی کو نبی سمجھتے ہیں، ہم حضرت علی کو ید اللہ جانتے ہیں، عین اللہ جانتے ہیں، وجہ اللہ جانتے ہیں، لسان اللہ جانتے ہیں، نفس اللہ جانتے ہیں، جنب اللہ جانتے ہیں، ان کے چاہنے والے کو رحمت اللہ جانتے ہیں۔ حیدری ان کا چاہنے والا رحمت اللہ ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کے سب سن لیں کہ جو بھی مولا علی، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین اور ہمارے آخر امام تک کسی بھی امام کا دشمن ہے تو وہ لعنت اللہ ہے۔ وہ لعنت اللہ ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تو لعنت کر ہی رہا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے لعنت بھیجنے کی؟ تو عزیزان گرامی، کل یہ نہ کہہ دیئے گا اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت کر ہی رہا ہے، آپ کا صلوات بھیجنا کیا؟ اللہ تو درود بھیج ہی رہا ہے،
اللہ تو رحمت نازل ہی کر رہا ہے، تو ہماری رحمت کی دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ حکم شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم اہل بیت پیغمبر کو 1,23,999 نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس کا سبب دیکھیے آپ، جو سمجھتے ہیں اس کا سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ کی ایک نسبت ہے۔ حضرت آدم صفت اللہ، حضرت نوح نبی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کریم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، سب نبیوں کے ساتھ اللہ کی ایک نسبت ہے۔ اور مولا علی وہ ہیں جو کئی نسبتیں ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا نا، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، تو کئی نسبتیں علی سے ہیں۔ اور پھر ہر نبی کی مولا علی نے مدد فرمائی ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے۔ خود مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے، بس فرق اتنا ہے، اس میں ہمارے نبی بھی ہیں، کہ ہر نبی کی مدد میں نے پردے سے کی ہے، غیبت سے کی ہے، چھپ کے کی ہے۔ ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے آخری نبی کی مدد ظاہر ہو کے کی۔ سب نے دیکھا کہ یہ علی ہے، تو اب یہ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سب جو مولا علی کے دشمن ہیں، ان سب کو بدہضمی کی بیماری ہے، اور ان کو فضائل جو ہیں وہ پچھتے نہیں ہیں، اور جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو یہ منہ بنانے لگتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کب تک کے فضائل پڑھیے گا؟ یوں تو حقیقت یہ ہے، آخری سانس تک فضائل پڑھیں گے، آخری سانس تک فضائل پڑھیں گے۔ دم نکلنے کے بعد انشاءاللہ قبر کے اندر فضائل پڑھیں گے، حشر میں فضائل پڑھیں گے، جنت میں جانے کے بعد فضائل پڑھیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پوری طاقت سے جواب دیے گا۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک نقد جواب یہ ہے کہ جب تک کہ آپ منہ بناتے رہیں گے، خطیب، ذاکر، عالم، حق پرست سب ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے، ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدد ہی کرنا تھی تو سب کی ظاہر ہو کے کر دیتے۔ بھئی پوری توجہ آخری مجمع تک، اور جہاں جہاں علی ٹی وی کے ذریعے، 722 زین العابدین چینل کے ذریعے، زینبیہ ٹی وی کے ذریعے، مشق سکینہ چینل کے ذریعے، اور جیسا کہ کل کی مجلس پنجتن چینل نے بھی لکھنؤ سے، جسے مشق سکینہ ہی والوں نے لنک دیا تھا، وہاں بھی مجلس دیکھی گئی تھی۔ آج کی مجھے نہیں معلوم کہ آج بھی چالو ہے۔ خدا سلامت رکھے ان سب کو جو دور دراز
رہنے والوں کو بھی ذکر آل محمد میں شریک کرتے ہیں۔ اور میں ٹی وی پر اور یوٹیوب چینلز پر جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، میں ان سے ایک گزارش کروں گا اور کہ اگر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کوئی، کیونکہ کچھ لوگ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں نعرہ سن کے، صلوات کی آواز سن کے، تو جہاں پر آپ بیٹھے ہیں جب یہاں نعرہ لگے تو وہاں سے بھی آپ یا علی کہہ لیجئے۔ عزیزان گرامی، رضا سرسیوی صاحب کو شعر نہیں یاد ہے لیکن مجھے اس کا مفہوم یاد ہے کہ نعرے ایسے لگانے کی عادت ڈال لیجئے کہ جب قبر میں علی آئے تو وہ نعرے حیدری پر علی بھی علی علی کہہ دے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری یا علی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ آپ سب کی مدد ظاہر ہو کے کر دیتے۔ تو دیکھیں یہ مولا علی کا معاملہ ہے، علی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ بغیر اللہ کی مرضی کچھ نہیں چاہتے۔ یہ اللہ سے شکایت کیجئے کہ علی کی مدد سب کو ظاہری طور پر مل جاتی، اللہ بھی جواب دے گا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ نبی کتنے آئے؟ جواب دیجئے آپ، نبی کتنے آئے؟ 1,24,000، 1,23,999 نبیوں کی مدد میرے مولا نے غیب سے کی، پردے سے کی، صحیح ہے نہیں؟ اور ایک نبی، ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی مدد ظاہر ہو کے کی تو ہوا کیا؟ 1,23,999 نبیوں کی مدد پردے سے کی، ایک کی ظاہر ہو کے کی تو ایک فرقہ ایسا بھی بن گیا جسے لوگ نصیری کہتے ہیں۔ آئے ہائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ 1,24,000 میں ایک کی مدد ظاہر ہو کے کی تو لوگ خدا کہنے لگے علی کو، علی خدا ہے، علی خدا ہے، علی خدا ہے۔ قسم خدا کی اگر سب کی مدد ظاہر ہو کے کر دیتے تو ساری دنیا خدا کہہ رہی ہوتی۔ ساری دنیا خدا کہہ رہی ہوتی، ساری دنیا خدا کہہ رہی ہوتی۔ کل میں نے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک نکتہ پیش کیا تھا۔ آج میں ام محترم خطیب العرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کا ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مولا علی ہندوستان میں آ گئے ہوتے آئے ہائے تو تب بھی ہمارا دوسروں سے جھگڑا ہوتا ہے، مسلمانوں سے نہیں، غیر مسلم سے جھگڑا ہوتا۔ وہ کس بات کا ہوتا؟ وہ اس بات کا ہوتا کہ جب وہ یہ دیکھتے کہ یہ سورج پلٹا رہے ہیں، یہ پتھر کو بلا رہے ہیں، یہ پانی کی ماہیت بدل رہے ہیں، یہ اشارے سے مردے کو چلا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے کہ علی خدا ہے، ہم یہ کہتے علی ولی ہیں، وسیع ہیں، جانشین ہیں۔ تو اس پر ہمارا ان کا جھگڑا ہوتا۔
کہ سارے کمالات مولا میں وہ ہیں جو اللہ میں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، یہ تو مولا علی ہم سے خود کہہ کے گئے ہیں، ان کی زندگی بتا کے گئی ہے کہ ہم اللہ نہیں ہیں، ہمارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے ہمیں بھی خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیوں خلق کیا تھا؟ اللہ نے اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے انوار محمد و آل محمد کو خلق کیا. ایک تبلیغ کرنے والوں، اللہ کو پہچاننے والوں، اس کا خیال رکھنا کہ اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا ہے اپنے کو پہچنوانے کے لیے. اگر ان سے ہٹ کر اللہ کو پہچنوایا تو نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا. ایک اور بلندر صلوات بھیج دیجئے محمد. نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے. تو انبیاء سے افضل اہل بیت پیغمبر. عورتوں میں فاطمہ زہرا سے کوئی عورت افضل نہیں. مردوں میں ہمارے ائمہ معصومین اور ابو الائمہ مولا علی سے افضل کوئی نہیں. ہاں، یہ بالکل آپ پتھر کی لکیر کی طرح سے سمجھ لیجئے. آدمی باتیں جو بھی کرے. بھئی آپ یہ بتائیے، میں نے کوئی بات کہی آپ سے، کسی صاحب نے، میں آپ کو نہیں کہتا، کسی صاحب نے اس بات کو نہیں مانا، میں نے آپ سے کہا تھا، چھوڑ دیا اس بات پر. جب حضرت آدم کا پتلا بنا، حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہائے ہائے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کس شے نے تمہیں اس کے سجدے سے روک دیا؟ یہ نہیں کہا میری خلق ہوئی ہوئی مٹی سے بنے، آگ سے بنے، پانی سے بنے، ہوا سے بنے. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے بنایا اس کے سجدے سے تمہیں روکا کس نے؟ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو ابلیس پر غضبناک ہوا وہ اس بات پر کہ میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب میں علماء سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے اپنے اس اساتذہ سے سوال کیا، بزرگوں سے سوال کیا کہ اللہ کے لیے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کی آنکھیں ہیں، نہ اللہ کے ہاتھ ہیں، نہ اللہ کا جسم ہے. اگر اللہ کو جسم کے ساتھ تصور کر لیا تو اب مسلمان نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو یہ کون دو ہاتھ ہیں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے گا، یہ کون دو ہاتھ ہیں؟ ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والے، مشکل کو شاہ. آپ ہی مسئلے کو حل کیجئے کہ وہ دو ہاتھ کون تھے جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. تو مولا جواب دیں گے، ذرا کوفے کے مسجد میں آؤ اور جب میں زیب منبر ہوں تو میرے خطبوں کو سنو. علی کا اسلام پر یہ بھی احسان ہے کہ مولا جب خطبہ دے رہے ہیں
اور ایک بار مولا علی نے اپنے متعلق ایک جملہ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے آدم کے خمیر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے وہ علی کے ہاتھ ہیں، اور اسی لیے انہیں ید اللہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ۔ اچھا صاحب، اس نے سجدہ نہیں کیا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا ابلیس جسے آپ 2 منٹ میں لعنت بھیج دیتے ہیں، جنوں میں سے تھا، مگر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اس کا شمار ملائکہ میں ہونے لگا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کے سجدے کیے، لیکن جسے 2 ہاتھوں سے اللہ نے بنایا تھا، جب اس کی تعظیم کا انکار کیا ملعون بارگاہ ہو گیا۔ پروردگار بہت بڑا نوازی ہے، بہت بڑا تیرا اطاعت گزار ہے، بہت تیرے سجدے کرنے والا ہے۔ پروردگار ایک تعظیمی سجدہ تو نہیں کر رہا ہے، آواز قدرت آئے گی کہ تم نہیں جانتے میں نے آدم کے پتلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ میں بتا گیا کہ یہ 2 ہاتھ علی کے ہیں، تو جس پتلے میں علی کے ہاتھ لگ جائیں اگر اس کا احترام نہ ہو تو وہ ابلیس کہلاتا ہے۔ نہیں، سنیے اگلا جملہ، جو آدم کا تعظیم کا، آدم کی تعظیم کا انکار کرے وہ ابلیس ہے، جو آدم کے بنانے والے کی تعظیم کا انکار کرے وہ ابو ابلیس ہے۔ ابلیس کا بھی باپ ہے وہ جو ہے، اسے عام معمولی نہ سمجھئے گا، وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ اب شیطان تو اتنی تیز کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے چیلے بہت سے پیدا کر دیے ہیں جن کی سمجھ میں دین نہیں آتی، شریعت نہیں آتی، فضائل نہیں آتے، مصائب نہیں آتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتلا بن گیا آدم کا۔ سجدے کا حکم کب ہوا؟ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ یہ سب قرآن ہے، تو تم سجدے میں گر جانا۔ اب مفسرین سے پوچھئے کہ روح سے مراد کیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ انوار محمد و آل محمد ہے۔ روح سے مراد انوار محمد و آل محمد ہیں۔ آدم لائق سجدہ ہو گئے اور انہیں بھی یہ احساس ہے کہ مجھے کس کی وجہ سے بلندی ملی ہے، عزت ملی ہے۔ اب آدم گھوم رہے ہیں جنت میں، اور ابھی انسان تو وہاں نہیں پہنچے ہیں، مگر ملائکہ کا عالم یہ ہے جدھر سے آدم گزر رہے ہیں آدم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی بڑے غور سے میرے چہرے کو یا میرے جسم کے کسی اعضاء کو، حصے کو دیکھنے لگے، امامے پر اس کی نظر رک جائے تو مجھے بھی خیال آئے گا کہ کوئی کیا بات ہے۔ تو حضرت آدم کو بھی اس کا خیال آیا کہ بات کیا ہے، کہ جدھر سے جا رہے ہیں سب چہرے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو پوچھیں کس سے؟ کیا پروردگار یہ سب میرا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، پیشانی میں انوار محمد و آل محمد ہے۔ ملائکہ اس کی زیارت کر رہے ہیں، یعنی چہرے کی زیارت نہیں کر رہے ہیں، اس نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ کیا پروردگار یہ کیا معاملہ؟ نور میرے چہرے پر ہے، میری پیشانی میں ہے،
ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، میں خود محروم عبادت ہوں، تو ارشاد ہوا دائنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھو۔ جیسے دائنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، پیشانی سے نور دائنے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ جب منتقل ہو گیا تو آواز قدرت آئی کہ اب آدم جب تم زیارت کرنا چاہنا تو اس ہاتھ کو اپنے سامنے لے آنا۔ میں دیکھیں جس منزل تک آپ کو لے جا رہا ہوں وہاں تک پہنچ جائیے گا، اور جب ملائکہ معصوم زیارت کرنا چاہیں تو اس پنجے کو بلند کر دینا۔ آئے ہائے، اس پنجے کو بلند کر دینا۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ علم میں پنجہ کیوں ہوتا ہے۔ علم میں پنجہ کیوں ہوتا ہے؟ علم میں پنجہ اس لیے ہوتا ہے، اچھا یہی وجہ ہے دائنے ہاتھ میں منتقل ہوا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں آج بھی دائنے ہاتھ سے صحیح کام کیے جاتے ہیں، دائنے ہاتھ سے۔ اگر کوئی کسی کو سلام بھی کیا جائے اور بچے سے کہا جائے سلام کرو اور وہ بائیں ہاتھ سے کر لے تو نہیں، دائنے ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے۔ کھانا کھایا جاتا ہے کہاں ہاتھ سے؟ دائنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں سیدھے ہاتھ میں، وضو کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے۔ آپ کہیں گے الٹا ہاتھ بھی لگتا ہے وضو کرنے میں، الٹا ہاتھ لگتا ہے جب ہم دائنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، لیکن پانی پہلے دائنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے، پھر اسے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پھر وضو کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دادا آدم کے دائنے ہاتھ میں انوار محمد و آل محمد پہنچا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، آدم کا پتلا ہزاروں سال سے جنت میں بنا رکھا تھا، لیکن کوئی تعظیم کرنے والا نہیں تھا، کوئی تعظیم کرنے والا نہیں تھا۔ آدم کے پتلے کو لائق تعظیم اللہ نے اس وقت بنایا جب انوار محمد و آل محمد کو ان کی پیشانی میں داخل کیا۔ اب سجدے کا حکم ہوا تو آدم کی تعظیم نہیں ہے، اہل بیت کے انوار کی تعظیم ہے۔ اب ہر آدمی کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بابا آدم کو عزت اہل بیت سے ملی ہے تو ہمیں بھی عزت اہل بیت سے ملے گی۔ ایک بلند تر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات زحمت ہوگی، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں، سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ آ جائیے، سمٹ آئیے تھوڑا بلند صلوات کے ساتھ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، حضرت آدم کی منزلت و فضیلت بہت ہے، ہمارے دادا ہیں، حضرت حوا ہماری دادی ہیں، سمجھ گیا؟ ہم آدمی ہیں، ہاں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پرکھوں کو آل محمد سے عزت ملی ہے۔ آ جائیے، ایک بار بجا کے آ جائیے، آل محمد کے در سے عزت ملی ہے، تو ہم آج بھی آل محمد کے در کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے گھر والوں نے، ہمارے ماں باپ نے اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کے فضائل پڑھنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہی سب ہماری ماں اور ہمارے باپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ہم دنیا کی مانیں یا اپنے والدین کی مانیں؟ ممبر سے یہی بات بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا کہاں مانو، گھر میں ہی بتایا جاتا ہے،
تو اس لیے ہم ماں باپ کا کہا بھی مانتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہماری خلقت ایسی ہوئی کہ ہمارے دل میں ولایت آل محمد آ گئی۔ ہاں دیکھیں یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، ولایت آل محمد پر گفتگو کرنا یا اسے سبک سمجھنا، یہ بڑی جرت کا کام ہے جو کر بیٹھتے ہیں لوگ کہ کیا ولایت ولایت، کیا محبت محبت، بس یہی کریں۔ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا ملا ہو، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ پنجن پاک کے نام ہے، باب الحوائج کا نام نامی اس پر لکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر، تو مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمیں اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں ملا کوئی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی ملا ہو تو مجھے معلوم نہیں، مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو کہے کہ ہم نماز کیا کریں پڑھ کے، ہم تو عزاداری کرتے ہیں، ہم تو نعرے لگاتے ہیں، ہم تو فضائل سنتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا میں بھی نماز پڑھاتا ہوں، تو مجھے تو وہی لوگ نماز میں نظر آتے ہیں جو مجلس میں ہوتے ہیں، میرے پیچھے وہی مجمع نماز پڑھتا ہے۔ اچھا جو آپ حضرات نے اس کی تصویریں وغیرہ دیکھی ہوں گی، الحمدللہ میں مجمع کو مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ عزت دینے والے جو ہیں وہ آل رسول ہیں، اللہ ہے، آل رسول ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ نہ ہم آپ کو عزت دے سکتے ہیں نہ آپ ہمیں عزت دے سکتے ہیں، عزت دینے والا اللہ ہے اور رسول اور آل رسول ہیں، وہ عزت دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کتنا مجمع ہے، لیکن الحمدللہ بڑی جماعت کہلاتی ہے درگاہ کی، کثیر تعداد میں درگاہ حضرت عباس میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور نماز کے بعد جب ہم مجلس پڑھتے ہیں تو وہی نمازی مجلس میں ہوتے ہیں، مجلس کے بعد جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہی مجلسی مجمع نماز میں ہوتا ہے، وہی مجلسی مجمع نماز میں ہوتا ہے۔ 2-4% اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو اس میں آپ یہ نہ کہیے کہ فضائل والے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے جو فضائل کے قائل ہیں وہی تو نماز کے قائل ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پڑھی ہوئی نماز ولایت علی سے قبول ہوگی، رکعہ و روزہ محبت اہل بیت میں قبول ہوگا۔ سمجھ گیا؟ اگر کوئی اس نظریے کا قائل ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے شریعت پہ چلنے کی، ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، مجلس کرنے والے ہیں، تو میں اس شخص کی کوئی تعریف نہیں کرتا، میں بھی اسے برا سمجھتا ہوں کہ وہ پروردگار اس کی ہدایت کرے۔ اگر مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن لوگ پیش کرتے ہیں صاحب ایسا ہوتا ہے، آج تک کوئی پکڑ کے نہیں لایا کہ یہ صاحب ایسا کہتے ہیں، تو میں اپنے اس بھائی سے گفتگو کروں، میں اس سے کہوں بھائی مجھے بھی سمجھا دو، یا تو میرے سمجھانے میں تم سمجھ جاؤ یا تم مجھے سمجھا دو۔ جب اہل بیت نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، قرآن پڑھا، جبکہ اس میں سے کسی شے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، سمجھ گئے؟ علی علی نماز پڑھ کے نہیں بنے ہیں، اہل بیت کا مرتبہ عبادتیں کر کے نہیں ہوا ہے، علی علی تھے، علی علی ہیں، علی علی رہیں گے، مگر وہ طویل رکوع سجود آل محمد کے جو ہیں
وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نظر رکھو۔ عزاداری کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ پورے سال میں سب سے بڑا عزاداری کا، پرسے کا ہے بے شک روز عاشور ہے۔ دیکھیں یہ وہ مجمع جواب دے رہا ہے جو فضائل اہل بیت پر نعرے لگاتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے۔ سب سے اہم دن عزاداری کا روز عاشور۔ اعمال عاشورہ اس وقت تک مکمل نہیں ہیں جب تک کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ ہائے ہائے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھی جائے، اور عزاداروں سے نماز کا کبھی کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی زیارتیں امام حسین کی بڑی ہیں، ہر زیارت کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سلام انہیں کر رہے ہیں، نماز کو زندگی مل رہی ہے۔ بھئی ایک صلوات جو بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر زیارت کے بعد نماز، حرم میں جائیے وہاں بھی نماز ہے نہیں ہے، تو امام حسین سے نماز کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا صاحب، الحمدللہ بس میں فضائل سے مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، پورا حال بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ تمام مجلسوں میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ تشریف لے آئیے گا کہ آپ سب اکثریت نماز مغربین پڑھ چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کو آفس سے آنے میں دیر ہوئی ہو، فوراً مجلس میں آ گیا ہو، تو وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ نماز مجلس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، اور ہوتا ہے ایسا کہ مجلس ختم ہوئی، کچھ لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں قضا نہ ہو جائے۔ اچھا، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہمارے ساتھ یہ اظہار بھائی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور غالباً آپ سبھی حضرات ہیں سب نماز پڑھ چکے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی آپ کی، اب کب نماز شروع ہوگی آپ کی؟ یا تو فجر میں واجب پڑھیں گے، اور اگر نماز شب کوئی پڑھ رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن واجب نماز فجر میں ہوگی۔ ہماری نماز روز ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے۔ کبھی ہم 2 رکعت نماز پر سلام پھیرتے ہیں، کبھی ہم 3 رکعت نماز پر سلام پھیرتے ہیں، کبھی ہم 4 رکعت نماز پر سلام پھیرتے ہیں، اور نماز وطر میں ہم 1 رکعت نماز پر سلام پھیرتے ہیں۔ ہماری نماز ہو گئی۔ نماز شب پڑھی تھی کل؟ آپ نے کہا ہاں ہم نے پڑھ لی تھی، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی سلام پھیر کر۔ لیکن امام حسین کی نماز تو آج بھی چل رہی ہے۔ سلام سے پہلے سجدہ ہوتا ہے نا، سجدے کی تعریف کیا ہے؟ سجدے کی تعریف یہ ہے کہ جب 7 چیزیں انسان اپنے اختیار سے، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے اپنے اختیار سے زمین پر رکھے اور اپنے اختیار سے اٹھائے، تب سجدہ ہوتا ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے گا، امام حسین نے کسی دن آخری مجلسوں میں عرض کر دوں گا، حسین نے آخری سجدے میں کتنی زحمت کی تھی زمین تک پہنچنے کے لیے، 7 اعضاء کو زمین پر لگانے کے لیے۔ حسین نے اپنے ادھر کے تیروں کو ادھر کر دیا تھا، تیروں کا مسلح تھا۔ عزاداروں،
اگر کبھی مصلی کے نیچے ایک کنکڑی آ جاتی ہے تو ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. محبان حسین زندہ باد. رونے والوں سلامت رہو. تیروں پر زور دے کے امام حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. سجدے میں حسین نے پیشانی رکھ دی. مگر تاریخ کے کوڑے دان سے بھی کوئی جھوٹی روایت ایسی نہیں لا سکتا ہے کہ حسین نے پیشانی رکھی, ذکر الہی کیا, اور پھر حسین نے اپنے اختیار سے سر اٹھایا ہو. حسین نے سر اپنے اختیار سے نہیں اٹھایا. حسین کا سر اٹھا ضرور, مگر نوک نیزہ کی بلندی پر. تو حسین کا سجدہ تو آج بھی چل رہا ہے. حسین کا سجدہ تو آج بھی چل رہا ہے. صبح قیامت تک, میدان محشر تک حسین کا سجدہ چلتا رہے گا. اتنا طویل سجدہ کسی کا نہیں ہے جتنا طویل سجدہ حسین نے کیا ہے. حسین نے سر اپنے اختیار سے رکھا تھا, مگر شبر نے سر کو قلم کر کے نوک نیزہ کی بلندی میں اٹھایا. اے عزاداروں, جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں, ہم سے مراد سب عزادار تہمت لگاتے ہیں کہ یہ ماتم کرنے والے, یہ کالے کپڑے پہننے والے, یہ نعرے لگانے والے, یہ نعرہ ولایت لگانے والے, یہ حسین حسین کرنے والے, یہ قمع زنجیر کرنے والے نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے. سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں جتنے بچے ہیں کبھی نماز قضا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نماز کا قضا کرنا ہے بھائی, مگر خون میں نہائے ہوئے عزاداروں کو دیکھ کر یہ نہ کہیے کہ انہی نے نماز نہیں پڑھی. کیا آپ نے احکام شریعت نہیں دیکھے ہیں؟ میدان جنگ کی طریقہ نماز الگ ہے. ہاتھ پیروں میں زخم لگ جائے اس کا طریقہ نماز الگ ہے. ہم تو ان کے ماتمدار ہیں جو لہو سے نہائے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. میں یاد دلاؤں آپ کو, کیا فاطمہ زہرا آ چکی ہیں, پرسے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم کو بیمار جانور کی طرح سے کھینچ کے لایا گیا اور کہا امیر کہہ کے سلام کرو, تو مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں. لوہے میں جکڑے ہوئے مسلم. کسی نے کہا کچھ فرمائش ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے آقا حسین سے کہہ دے کہ کوفی بدل گئے ہیں, اب میرا آقا کوفے نہ آئے, اس لیے کہ میرے آقا کے ساتھ ان کی بہنیں بھی ہیں. ارے خاندان عصمت و طہارت کی عورتیں بھی ہیں. کوفیوں نے دغا کر دیا ہے, کوئی میرے آقا سے کہہ دے جا کے. سنیے, اس کے بعد حضرت مسلم نے فرمایا کہ مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے. رات میں جب توا کے گھر میں ٹکے تھے تو وہاں کھانا نہیں کھایا تھا, یہ سوچ کے کہ میرے بچے نہ جانے کس عالم میں ہیں. اے عزاداروں, نام حسین پر اپنے بچوں کو لانے والوں, ذرا سوچو مسلم کا کیا عالم ہوا ہوگا جب بچے مسلم سے جدا ہو گئے ہوں گے.
نہ جانے کئی وقت کے کتنے وقت کے بھوکے تھے حضرت مسلم. چلیے رات میں توانے پانی تو پلا دیا تھا جب دروازے پر مسلم آئے تھے. دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا تھا مسلم نے, لقمہ توڑا ضرور تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے تاریخ میں نہیں ملتا مگر میرا دل کہتا ہے بیٹے یاد آئے ہوں گے کہ ارے میرے بچے بھوکے نہ ہوں. ایک 8 سال کا بچہ ہے, ایک 9 سال کا بچہ ہے. روتے رہو سر و سینہ پیٹتے رہو. 2 بچے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ رو رہے ہیں, جہاں جہاں لوگ مجلس سن رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اب سر جھکا کے بیٹھ جانا اور سفیر حسین کا پرسہ بی بی زہرا کو دیجئے. حضرت عباس علمدار کے سگے بہنوئی ہیں, مولا علی کے سگے داماد ہیں. پرسہ دیجئے. کیا پیاس بہت لگ رہی ہے؟ فوراً ابھی تک اتنی تہذیب تھی کہ لوگ پانی لے کے آ گئے. دربار سے پانی آیا, پانی کو پینا چاہا تو جب گڑھے میں مسلم گرے تھے تو ظالموں نے ایسے وار کیے تھے کہ حضرت مسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے, ہونٹوں سے خون جاری تھا. مسلم نے پانی پینا چاہا مگر پانی مضاعف ہو گیا. مسلم نے پانی کو پھینک دیا, پھر پانی لایا گیا, پھر مضاعف ہو گیا, پھر پانی کو پھینک دیا, پھر پانی لایا گیا. 3 مرتبہ مسلم کے سامنے پانی آیا. اس کے بعد مسلم نے یہ کہہ کے پانی پھینکا, اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں پیاسا مارا جاؤں, لیکن ٹھہریے میں کہوں گا مسلم 3 بار پانی مانگا. ارے پانی آ گیا. عصر کے ہنگام میں ایک بچے کو لیے ہوئے پانی مانگ رہے ہیں. حسین پانی مانگ رہے ہیں. ارے پانی تو نہیں آیا. 3 بال کا 3. فضاؤں میں کروٹیں لیتا ہوا آ گیا, بیشیر کے گلے کو پھاڑتا ہوا حسین کے بازو میں اتر گیا. مسلم آپ کے سامنے پانی تو آیا. سنو عزاداروں, اب حاکم نے حکم دیا کہ مسلم کو بالا خانے پر لے جایا جائے اور ڈھکیل دیا جائے. جب بالکل شہادت کا وقت قریب آ گیا تو مسلم نے ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو کھول دو. سپاہیوں نے پوچھا مسلم ہاتھ کاہے کے لیے کھلوا رہے ہو؟ کہ میں شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. لہو لہان مسلم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز جیسے تمام ہوئی ظالموں نے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے اور باندھنے کے بعد بلندی سے مسلم کو ڈھکیلا. ابھی ہوا میں مسلم آئے, کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کہہ رہے علیکہ السلام. اے میرے بھائی مسلم, اگر دنیا میں تہلکہ مچ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امامت کی قوت سے تمہیں گلے لگا لیتا. ہائے مسلم, ہائے مسلم. دیکھیں امام ہر بات کا اعلان نہیں کرتا ہے جو مصلحت پروردگار ہوتی ہے وہ امام کہتا ہے. مولا حسین کو تو معلوم ہو گیا کہ مسلم مارے گئے, لیکن مولا حسین نے کسی کو بتایا نہیں. عباس
ذرا خیموں کو نصب کر دو، بہنوں کو خیموں میں بٹھا دو۔ بہنیں خیمے میں بیٹھ گئیں کہ آج مجھے اپنا بھائی مسلم بہت یاد آ رہا ہے، مسلم بہت یاد آ رہا ہے، ذرا مسلم کی خبر لو، کوفے کی سرحد پر بیٹھ جاؤ، اگر کوئی کوفے سے آنے والا دکھے تو اس سے پوچھنا کوفے کو کس عالم میں چھوڑ کے آئے ہو؟ عزادارو عباس و علی اکبر گئے، دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، اسے روکا تو وہ تیز بھاگا، ڈر گیا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کی کو اور ایڑ دی اور قریب پہنچے کہ گھبرا نہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا اتنا بتا دو کوفے کو کس عالم میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا یوں نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو حضرت عباس نے فرمایا میں علی کا بیٹا عباس ہوں، یہ علی اکبر ابن حسین ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ گھوڑے سے زمین پر کود پڑا اور اپنے سر و سینے کو پیٹنے لگا۔ اے عباس، کوفے کے حالات نہ پوچھئے، ارے کوفے کو ہم اس عالم میں چھوڑ کے آئے ہیں، سفیر حسین کا لاشا، اس کے پیر میں رسی بندھی ہوئی، ارے گلیوں میں مسلم کے لاشے کو کھینچا جا رہا ہے۔ ہائے مسلم، سب روتے رہیے، سفیر حسین کا ماتم ہے، پرسہ دیتے رہیے، بس دو منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حضرت عباس و علی اکبر یہ خبر اس طرح سے لے کے آئے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، عباس و علی اکبر کی خاک سر پر پڑی ہوئی ہے، گریبان کھلے ہوئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں آقا قیامت ہو گئی، آقا قیامت ہو گئی، ارے مسلم مارے گئے، مسلم مارے گئے، مسلم مارے گئے۔ اے عزادارو، حسین نے آواز دی زینب، ایک خیمہ خالی کرو، اس میں مسلم کی بیوہ کو بٹھا دو۔ اب جو بہنیں میری آواز سن رہی ہیں دل کو سنبھال کے سنیں، جو بچے یتیم ہیں اگر وہ آواز سن رہے ہیں تو بڑا دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ ارے لاؤ مسلم کی یتیمہ کو، اور اس کے بعد حسین خیمے میں گئے، یتیمہ کو زانو پر بٹھالا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا زینب 2 بالیاں دے دو۔ ہائے مسلم، زینب 2 بالیاں دے دو۔ 2 بالیاں دی گئی، مولا حسین نے بالیاں پہنائی، بندے پہنائے، سر پر ہاتھ رکھا، پیشانی چومی، علی کی نواسی ہے، حسن و حسین کی بھانجی ہے، کہ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر امام حسین کو دیکھا اور دیکھ کے کہا آقا میرے بابا کی خیر تو ہے، میرا بابا زندہ تو ہے۔ حسین نے سینے سے لگا دیا، روتے رہو، ماتم کرتے رہو، سر و سینہ پیٹتے رہو، سینے سے لگا دیا۔ اے بیٹی اگر باپ مارا بھی گیا تو حسین تو ہے، اے بیٹی اپنے باپ کا پرسہ لے لے۔ میں کہوں گا مولا حسین ذرا دیکھ لیجئے کہیں پر سکینہ تو نہیں کھڑی ہے۔
مجلس؟ کہیں سکینہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے بچی جب یتیم ہوتی ہے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں، شاید جب کربلا میں آواز آئی ہوگی الا قتل الحسین میں کربلا، سکینہ کو بھی یہ خیال ہوگا کہ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا، لیکن کسی نے ہاتھ نہ پھیرا، کوئی تماچا مار رہا ہے، کوئی تازیانہ مار رہا ہے، کرتے میں آگ لگی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا۔ اگر دو جملے میں نے اور نہ پڑھے تو مجھے رات بھر اس بیوہ سے شرمندگی ہوگی جو عباس کی سگی بہن ہے۔ اگر بیوہ عورتیں میری آواز کو سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیے گا، دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیوہ ہے تو ذرا توجہ کیجئے گا، جب شوہر مر جاتا ہے تو جو نیکوکار ازواج ہوتی ہیں وہ بے چین ہو جاتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں۔ یہاں عباس کی بہن بھی رو رہی ہے، میرا والی مارا گیا، میرا وارث مارا گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے۔ یہ بھی خیال ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ دو بیٹے گئے تھے، ان بیٹوں کا کیا ہوا؟ عباس علمدار سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، بہن کو روتے دیکھا تو برداشت نہ ہوا، خیمے میں گئے، بہن کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے بہن کے دونوں بازو پکڑے، ہلایا، بس ختم ہو گئی مجلس، ہلایا اور کہا بہادر بھائیوں کی بہنیں روتی نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو پوچھے، بہن صبر کرو، عباس کو پہنچنے دو، مسلم کا انتقام عباس کربلا میں لے گا۔ ارے ہزار تمنائیں عباس کے دل میں گھٹی تھی،